أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صلوات بر محمد وآل محمد. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں۔ یہ گفتگو پرسوں سے شروع ہوئی ہے اور کل کا خلاصہ ایک لفظ میں یہ ہے کہ جو کل بھی عرض کیا گیا پرسوں بھی عرض کیا گیا کہ انسان کا اکیلے مومن ہونا کافی نہیں ہے جب تک وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال اور اپنے بال بچوں کی نجات کی فکر نہ کرے۔ اور پھر بات یہاں آئی کہ سب کی اپنی اوقات ہے، اپنی حیثیت ہے۔ ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم ہیں، ہمارے ایک بیوی ہے، 2 بچے ہیں، ہماری ذمہ داری اسی تک ہے۔ لیکن اب ہم کسی مسجد کے پیش نماز ہیں تو ہماری ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ آپ امام جمعہ ہو گئے تو اب آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ آپ کو کسی علاقے کا نبی بنا دیا گیا تو اب جتنے علاقے کے لیے مبعوث ہیں ان سب کو جہنم کی آگ سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کسی کو کائنات کے لیے رحمت بنا دیا گیا تو اب وہ پھر ایک علاقے کے لیے مختص نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کو نجات کی راہ دکھلانا ان کی ذمہ داری ہے۔ ساحر کہا جائے، جادوگر کہا جائے، دیوانہ کہا جائے، جتنی مصیبتیں ہوں سب برداشت کیجئے مگر ان کو نجات کا۔ اب رحمت للعالمین اس دنیا سے چلے گئے تو جو ان کی جگہ آئے گا اس کی بھی وہی ذمہ داری ہے جو رحمت للعالمین کی ہے۔ تو اب آپ چاہے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا جائے، چاہے جو ہے وہ گھر جلا دیا جائے، لیکن آپ کو وہ فکر کرنی ہے۔ اور اسی بنا پر حدیث پیغمبر کی نقل کی گئی، آج بھی اس کو دہراتا ہوں کہ حضرت نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو عام باپ کی ذمہ داری اپنے 2-4 بچوں کی ہے، علی امت کے باپ ہیں، پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اب امیر المومنین کے بعد ایسا نہیں ہے کہ امت یتیم ہو گئی، باپ آج بھی ہے۔ تو اب جو امام وقت ہے وہ صرف امام نہیں بلکہ امت کا باپ ہے۔ اپنے زمانے میں امام حسن علیہ السلام امت کے باپ ہیں، اپنے زمانے میں حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ امت کے باپ ہیں۔ تو اب امام حسین کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس امت کو نجات کیسے مل سکتی۔ اور یہی وہ زمانہ تھا کہ جب یزید کھڑا ہوا دین کو مٹانے کے لیے، دین کو برباد کر، ادھر نہیں جانا مجھ کو، اس لیے کل یہ پرسوں باتیں ہو چکی ہیں کہ اسی خاطر کہ تاکہ دین ہمارا محفوظ رہے حضرت سید الشہداء نے یزید کی بیعت سے انکار کیا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں مگر نانا کا دین مٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ اور اسی دین کی حفاظت کی خاطر، ہماری نجات کی خاطر خود بھی فرمایا
کیا نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے سکوں، برائیوں سے روک سکوں۔ یا دوسری جگہ فرماتے انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ تو پورا کربلا کا مقصد کیا تھا؟ ہماری نجات، جہنم سے بچانا، نانا کی امت میں اصلاح۔ اب اس پورے کربلا میں ایک ایک آدمی کا اپنا اپنا الگ الگ کردار ہے، صلوات بر محمد۔ ہر آدمی کا اپنا ایک اہم کردار ہے۔ علی اکبر کا اپنا الگ کردار ہے، قاسم کا اپنا الگ کردار ہے، حضرت ابو الفضل سلام اللہ علیہ کا اپنا الگ کردار ہے، حتیٰ 6 مہینے کے اس بچے کا بھی اپنا الگ کردار ہے۔ اور اس بچے کا کردار تو شاید بڑوں کے مقابلے میں سب سے الگ کردار ہے، اسی پہ گفتگو ہونی ہے، صلوات بر محمد۔ اس لیے کہ جو کام علی اصغر نے کیا ہے وہ کام کسی نے نہیں کیا ہے۔ اب ذرا سا اگر توجہ کریں، دیکھیے کل بھی جو ہے وہ مجلس 50 منٹ ہوئی تھی غالباً، پرسوں بھی 50 منٹ ہوئی، وہ 10 منٹ پرسوں کا باقی ہے، 10 منٹ کل کا، صلوات بر محمد۔ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ روایات میں ہے، جناب موسیٰ سے ہے ظاہراً کہ اللہ نے کہا بھئی موسیٰ اتنی لمبی تقریر مت کیا کرو کہ پبلک اوب جائے جو ہے وہ، تو وہ انبیاء کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ چھوٹی تقریر ہونی چاہیے۔ مولا کے بھی خطبات دیکھیے گا تو وہ گھنٹے بھر کے نہیں ہیں، صلوات بر محمد۔ لیکن بہرحال اگر کچھ پھسل جائے تو آج کی معذرت، کل پھر آ جائیں گے ہم 45 پر انشاءاللہ، 50 منٹ پر، لیکن آج بھی کوشش یہی ہوگی کہ 2 کے اندر مجلس کو تمام کر دیا جائے۔ کتنی چیزیں آپ ماشاءاللہ مجلسوں کے طفیل میں آپ کو پتہ ہے، صرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قافلہ مدینے سے چلنے لگا، سب کو لے کے آئے، صغرا کو نہیں لائے، ہے نا؟ چلیے صاحب بیمار تھیں، کوئی بات نہیں ہے، نہیں لائے، وجہ یہی بتائی جاتی ہے نا کہ بیمار تھی۔ اب صغرا کے ساتھ کون ہے؟ ایک نانی ام سلمہ۔ اصغر کئے دن کے ہیں؟ بولیے نا، 10 رجب ایک روایت اور 24 رجب ایک روایت، یعنی 2 تاریخیں ہیں ولادت کی۔ اگر 10 رجب کی ولادت مانتے ہیں تو 28 رجب کو کتنے دن کے ہوئے؟ 18 دن کے۔ اور اگر 24 رجب مان لیتے ہیں تو کتنے دن کے ہوئے؟ 4 دن کے۔ دیکھیے آج کا سفر الگ ہے، آج آپ جو ہے وہ گاڑی میں نکلے، بچے کے لیے دنیا بھر کے انتظامات ہیں، جھولے میں رکھا، اس میں رکھا، ایئرپورٹ گئے، جتنی دور چاہیے چلے جائیے۔ لیکن اس زمانے کا سفر جب اونٹ کا سفر ہوتا تھا، گرمی کا سفر ہوتا تھا، تو 4 دن کا بچہ ایک طرف، اور وہ ماں جس کے بھی 4 دن پہلے یا 18 دن پہلے ولادت ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ عام آدمی کی طرح وہ سفر کر سکے، یہ بھی چیز ہے نا۔ اور ادھر ایک بیٹی آپ کی بیمار ہے، اس کو آپ لے نہیں جا رہے ہیں، اس کی خواہش یہ ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ہم بھیا کے سہارے رہ لیں گے، یہ بھی ہے نا روایات میں۔ اچھا جب علی اصغر رک جاتے تو علی اصغر کی خاطر رباب خود بخود رک جاتی، تو صغرا کا بھی جو ہے وہ کام ہو جاتا کہ چلیے صاحب جو ہے وہ رباب ہیں، اصغر ہیں، دل لگ جاتا۔ مگر امام حسین کا اصرار ہے کہ نہیں یہ تو جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اصرار کیوں ہے؟ صلوات بر محمد، 4 دن کے بچے کے لیے۔ دیکھیے خوب توجہ فرمائیے، آپ بقول ہمارے استاد کے فرماتے تھے کہ جب تک اعتراض نہیں سمجھو گے جواب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ کو اصرار کیوں ہے علی اصغر کو لے جانے پر؟ یہ تو ہو گیا امام حسین علیہ السلام سے متعلق سوال۔ علی اصغر کے متعلق جو بات کہی جاتی ہے وہ 2 عدد، اور دونوں پر سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بہن نے آغوش میں لے لیا،
کتنے دن کے بھائی کو؟ 4 دن یا 18 دن. اور اب جو چاہ رہا ہے کہ اس سے لے لے، یہ آنے کو تیار نہیں ہے. عمار کتنے دن کے ہیں؟ 2 مہینے میں. کیا عمار کے اندر ابھی اتنی وہ صلاحیت آ گئی کہ ان کی آغوش میں جائیں گے، ان کے میں نہیں جائیں گے؟ وہ 18 دن کا بچہ، کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ 18 دن کے بچے کے اندر اتنا سینس ہو سکتا ہے کہ وہ صغرا کی گود کو پہچانتا ہے؟ صاحب ان کو ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے. پہلا تو سوال اس پر. دوسرا سوال اس پر ہے جو بیان کیا جاتا ہے کہ جب کسی کی آغوش میں نہیں جا رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے کان میں کچھ کہا. اے صاحب اچانک ہمک کے واپس آ گئے. تو 18 دن کے بچے کے اندر اتنی سمجھ کہاں سے آ گئی کہ امام نے کیا کہا اور اس بیس پر وہ واپس آ گئے. صلوات. یہ ایک اعتراض ہے. خوب غور فرما رہے ہیں نا. تو یہ ایک اعتراض ہو گیا. دوسرا عاشور کے دن کا ہے. روایت یہ کہتی کہ جب لے کے آئے پانی طلب کیا، تیر لگا. جب تیر لگا، ہمارے یہاں ایک بزرگ عالم دین تھے، خدا غریق رحمت کرے، انہی کے نام پہ شاید جو ہے وہ میرا نام بھی رکھا گیا، جو میرے وہ دادا کے کلاس فیلو بھی تھے، مولانا وسیع محمد صاحب قبلہ اعلی اللہ مقام ہو، یہ جانتے ہوں گے. ان کی کتاب ہے پوری اسی موضوع پر، الرضیع الزامی، پیاسا شیرخوار کے عنوان سے. اس میں بھی انہوں نے پورے حوالوں کے ساتھ لکھا اس بات کو کہ ادھر تیر لگا، فتبسم، اصغر مسکرائے. سنا ہے؟ نئی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں نا. سوال کیا اب تو یہاں آتے آتے 6 مہینے کے ہو گئے نا، کیا 6 مہینے کے بچہ، ہم آپ تو پورے آدمی ہیں نا، کیا ہم کو تیر لگے گا تو مسکرائیں گے؟ عام آدمی صاحب تیر لگنے کے بعد مسکراہٹ نہیں، وہ تو فریاد کرے گا نا کہ مسکرائے گا. 6 مہینے کا بچہ، اس کو تیر لگتا ہے اور وہ مسکراتا ہے. تو یہ تینوں باتیں کیا سمجھ میں آتی ہیں؟ انصاف سے بتائیے. صلوات بر محمد و آل. اچھا، ایک اطمینان یہ ہے کہ جو ریکارڈ کر رہے ہیں یہ بزرگ آدمی ہیں، تو یہ وہ کام نہیں کریں گے جو آج کل لڑکے کر دیتے ہیں، یہاں سے کاٹ دیا اور کاٹ کے یہ دیکھیے صاحب جو ہے وہ یہ. تو خیر چلیے، اس سے بھی بلند اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے وہ کرے گا، جو چاہے کر دے، کاٹ لو کچھ کر لو. لیکن آپ جو لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب آدھا گھنٹہ 40 منٹ جو اللہ توفیق دے کوشش کریں. اور پھر میں یہ بات کہوں، میں کسی روایت کی بات نہیں کروں گا، کسی کتاب کی بات نہیں کروں گا کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب کہاں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے. میں عقلی بات کروں گا قرآن مجید سے. اور یہ میری فکر ہے، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں 100% یہی کریکٹ ہے. ایک خیال ہے، شاید یہ مطلب ہو. سمجھ میں آتا ہے قبول کر لیجئے، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ہمارے بعد کوئی اور اس سے بہتر جواب دے سکتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب کتنے جو ہے وہ اعتراضات ہو گئے. نمبر 1، کیا 18 دن کے بچے کے اندر سینس ممکن ہے؟ 1. 2، کیا 6 مہینے کا بچہ تیر لگنے کے بعد مسکرا سکتا ہے؟ اور یہ کل کا جو ہے سوال ایک ہی ہے کہ کیا جو ہے وہ 6 مہینے کا بچہ، اس کے اندر اتنی سمجھ ہو سکتی ہے؟ ایک ہی سوال. اس سارے سوالات میں کتنا سوال، اگر وہ سمجھ میں آ جائے، بات ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ سمجھ ہے، تو سارے جوابات ہو جائیں گے. تو کیا 18 دن کے بچے کے اندر اتنی سمجھ ہے؟ سوال یہ ہے. یہ ہو گیا نا، اعتراض سمجھ میں آ گیا. اب اس کو یہیں چھوڑ دیجئے، ایک اچھی سی صلوات پڑھیے، آدھا گھنٹہ میرے ساتھ 2-3 قرآنی واقعات سنیے، پھر واپس آتے ہیں، آپ خود جواب دیں گے. صلوات بر محمد و آل. قرآن مجید، ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن مجید کاہے کے لیے آیا ہے؟ ہدایت کے لیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو قرآن مجید کا مین مقصد کیا ہے؟ ہدایت. یہ طے ہو گیا نا. کیا قرآن مجید قصے کی کتاب ہے؟ کیا قرآن مجید کہانی کی کتاب ہے؟
کیا قرآن مجید داستان کی کتاب ہے؟ کہا نہیں، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ تو میں نے قصے تو ایک سے ایک ہیں اس میں، داستانیں ایک سے ایک ہیں اس میں۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ داستانیں بھی وہی ہیں جو سبب ہدایت ہیں۔ صلوات در محمد، یہ داستانیں بھی وہی ہیں، لیکن ان داستانوں میں بھی ایک سوال ہے۔ کیا نام ہے آپ کا باس؟ سلیمان صاحب۔ انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ اس میں قرآن میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے؟ 22-25 ہے نا؟ اور جن کا ہے ان کا کئی بار ہے۔ تو 1,24,000 میں چھانٹ کے آپ 25 نبیوں کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ کوئی تو کرائیٹیریا ہوگا کہ صاحب ان سوال، اچھا ایک جواب آپ دیں گے کہ صاحب 1,00,000 نبیوں کا خالی نام ہی گناتے تو اتنا موٹا قرآن ہو جاتا، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن جب آپ 1,25,000 سے چھانٹیں گے تو کوئی تو بنیاد بنے گی نا کہ ان کا قصہ رہے گا، ان کا نہیں رہے گا۔ تو وہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں اپنی بات ہوگی، میں نے نہیں پڑھا، لیکن میری عقل میں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ شاید قرآن میں انہی انبیاء کی داستانیں جگہ پانے کے قابل ہوئی ہیں جو کسی نہج سے اہل بیت کی کسی فضیلت کو ظاہر کر رہے ہوں۔ صلوات، یہ میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اب آئیے 2-3 قصے۔ اعتراض کیا اتنے بڑے بچے کے اندر جو ہے وہ عقل اور سینس ہو سکتا ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ جناب عیسیٰ کے والد کا نام معلوم ہے؟ اگر کوئی بتا دے جناب عیسیٰ کے والد کا نام کیا تھا؟ کاظم صاحب آپ بتائیے۔ والد کا نام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ جواب ان کے والد ہی نہیں تھے۔ ارے بغیر والد کے کیسے انسان پیدا ہو جائے گا؟ کہا قرآن میں ہے۔ تو ان کے والد کیوں نہیں تھے؟ کہا ان کی والدہ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ شادی کیوں نہیں ہوئی تھی؟ دوسرا سوال۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی معصوم نہیں تھا۔ یہی جواب ہے نا۔ تو یہ معصوم نہیں تھا، مجبوری ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں مجبوری یہ تھی، کوئی معصوم تھا نہیں، تو یہ مجبوری جائے گی کہاں تک؟ اللہ تک۔ اور فوراً یہ سوال ہوگا خدا مجبور نہیں ہے۔ جو خدا فاطمہ کے زمانے میں علی پیدا کر سکتا ہے، وہ خدا مریم کے زمانے میں ایک معصوم پیدا کر دیتا، وہ تو اس کے لیے سب آسان ہے نا۔ اس لیے کہ خود اسی سورے میں جب جناب مریم کے پاس جو ہے وہ فرشتہ آیا آدمی کی شکل میں، جو قرآن کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ وہ اللہ کے روح فرشتہ مریم کے سامنے آدمی بن کے آ گیا۔ ارے 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 انی اعوذ بک من الرحمن ان کنت تقیہ، اللہ کی پناہ بھیا، اگر ذرا سا تقوی ہے تو خوف کھاؤ اللہ کا۔ تو اس نے کہا اے مریم پردے وردے کا ٹینشن مت لیجئے، میں کوئی آدمی تھوڑی ہوں کہ پردے کا جھنجھٹ ہے۔ تب انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، میں آپ کے اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاک و پاکیزہ بیٹا دے دوں۔ مریم نے کہا کیا بیٹا میرے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرٌ، اے بھیا مجھ کو تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں ہے۔ اب فرشتے نے کیا جواب دیا وہ سنیے۔ فرشتے نے کہا مریم تمہارے اللہ کے لیے سب آسان ہے۔ تو جس اللہ کے لیے یہ آسان ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا دے دے، اس اللہ کے لیے تو وہ اور زیادہ آسان تھا کہ ایک معصوم پیدا کر دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریم کے زمانے میں معصوم کا نہ ہونا، مریم کی شادی کا نہ ہونا، یہ مجبوری نہیں تھی، مصلحت الہی تھی۔ صلوات، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ مجبوری نہیں، کیا مصلحت خداوندی ہے، مصلحت الہی ہے۔ کیا ہے مصلحت؟ اب مصلحت سمجھ میں آ جائے گی۔ خیر صاحب وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب قرآن کہتا ہے ولادت کا وقت آیا،
تو اب ارشاد ہوتا ہے کہ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر جو ہے پیدائش کا درد ان کو کھینچ کے لے آیا کھجور کے پیڑ کے نیچے. یہ جو عربی پڑھ رہا ہوں وہ آیت ہے. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے پیڑ کے. اچھا ایک بات سماجی اعتبار سے سوچئے، کسی لڑکی کی شادی نہ ہوئی ہو اور وہ اپنے گھر سے 2-4-10 دن سے غائب ہو اور اچانک گاؤں میں پلٹ کے آئے گود میں بچہ لیے ہوئے، تو دوست دشمن ہر آدمی تو سوال کرے گا یہ کیا ہے. جو دشمن ہے ان کو تو چانس مل جائے گا، جو دوست ہے ان کی بولتی بند ہو جائے گی کہ اب کیا جواب دیں. چنانچہ اتنا جو ہے جناب مریم کو اس کا احساس ہوا. جانتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ جناب مریم جب وقت آیا ولادت کا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے پیڑ کے نیچے آئی اور وہ سلسلہ شروع ہوا. تو کہتے ہیں یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر گئی ہوتی. ایک غیرت دار آدمی کے لیے اس طرح کی بات بہت بڑی بات ہے نا. یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر گئی ہوتی، لوگ مجھ کو بھول بھال گئے ہوتے. اتنا ٹینشن جناب مریم کو ہوا ہے اس پیدائش میں. اللہ نے کیا کہا؟ مریم لڑکا ہم دے رہے ہیں، ٹینشن تم کیوں لے رہی؟ سب معاملہ حل ہو جائے گا، بس خالی تم کو اتنا کرنا ہے کہ بولنا مت. صلوات. دیکھیں ایک قانون قرآن نے پھر بتایا کہ بھیا جو ہے وہ بات ختم کرنا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو تو سیدھا راستہ چپ. تھوڑا کبھی کبھی خاموش رہ کے بھی دیکھیے کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہوتا ہے. ساری پرابلمز کریٹ ہوتی ہے جب ہم جواب دینے کے چکر میں آ جاتے ہیں. تو اب اللہ نے مریم کو سمجھا، سنو تم چپ چاپ اپنا بچہ لو اور جاؤ، بغیر کسی ڈر دہشت کے جاؤ. کوئی کچھ بولتا ہے تو بس تم کو ایک لفظ بولنا ہے اور بس، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے آج اللہ کے لیے چپ کا روزہ رکھ لیا ہے، آج میں بولوں گی نہیں، بقیہ بچہ کر لے گا کام اپنا. مریم آ گئی. اب جب مریم آئی تو وہی میں نے کہا نا، جو دشمن تھے ان کو تو موقع مل گیا، دیکھ لیا بڑا مقدس اور مومن کہ یہ دیکھیے یہ کیا ہے، اور جو اپنے تھے وہ بھی چپ، کیا جواب دیں. اب بہرحال کچھ لوگ آگے بڑھے کہنے لگے مریم یہ کیا تھا، یہ کیا ہے. اب آیت سناتا ہوں. ایک اس میں آگے بڑھا کہتا ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مقدس بی بی، نہ تمہارا باپ اس ٹائپ کا تھا نہ تمہاری ماں. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب قرآن بھی سمجھا رہا ہے کہ ماں باپ کے دین ایمان کا اثر اولاد پر ہوتا ہے. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تمہارا باپ اس طرح کا تھا نہ تمہاری ماں. یہ کیا؟ مریم کو اللہ نے کہا بولنا مت. مریم نے، قرآن کہتا ہے بجائے کچھ بولنے کے فاشارت الیہ، اشارہ کیا بچے کی طرف. پہلے تو شاید یہ لوگ سمجھے نہیں، اس لیے کسی کے دماغ میں نہیں کہ 3 دن کا بچہ بولے گا کیا. یہاں 18 دن کی بات نہیں ہے، یہاں 6 مہینے کی بات نہیں، یہاں تو 3 دن کی بات ہے. صلوات بر محمد والا. کہ صاحب یہ بچہ بولے گا کیا؟ تو پہلے تو وہ لوگ سمجھے ہی نہیں. جب کئی بار جو ہے وہ اشارہ کیا تب سمجھ میں آیا. تو ایک کہتا ہے کیا مطلب بچے سے بات کریں، یہی نا. تب ایک کہتا اس میں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بات کریں مجھ سے جو ابھی گہوارے میں ہے، بچہ ہے. ابھی وہ لوگ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ کیسے بات کریں، تب تک قرآن کہتا عیسیٰ بول پڑے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ کو کتاب دی گئی ہے، مجھ کو نبی بنایا گیا ہے. اچھا ایک چیز اور اس پر غور کیجئے، اس دن نہیں کہا تھا، یہ ابھی سے. ان سبوں نے، یہودیوں نے کیا کہا جناب عیسیٰ کے من کیف نکلم، ہم کیسے بات کریں جو ابھی گہوارے میں ہے. کہنا کیا چاہیے تھا؟
ارے یہ بچہ کے بارے میں یہ کیا بولے گا؟ مگر ان سبوں نے کیا کہا؟ ہم کیسے بات کریں ابھی اس بچے سے؟ تو اس کا مطلب وہ یہودی بھی اتنی عقل رکھتے تھے کہ اللہ چاہے تو بچے کے اندر کلام کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے درس عبرت ہے کہ جو 13 رجب کو کعبے سے نکلنے کے بعد بولنے والے بچے کے لیے کہتے کیسے بول سکتا ہے؟ ہمیں تم سے اچھے تو وہ یہودی تھے کہ جو اپنے لیے کہہ رہے تھے کہ ہم کیسے بات کریں، بچہ تو کری۔ صلوات در محمد و آ۔ تو اب بتائیے پورا مسئلہ جناب مریم کو اتنا ٹینشن ہوا۔ دیکھیے آدمی بہت آسانی سے یہ نہیں کہتا کاش ہم مر گئے ہوتے، تو یہ جملہ بتاتا ہے کہ مریم کو کتنی تکلیف تھی۔ اللہ کہا کہ بھیا ہم نے سالو تو کر دیا نا، ہم نے کہا صاحب سالو تو ہو گیا، مگر اتنی دیر میں تو مریم بیچاری مرنے کو تیار ہو گئی۔ یہ ایک قاعدے کی عبادت کرنے والی ہے آپ کی، اور اس کو اتنا ٹینشن دے رہے ہیں آپ کہ وہ موت تک کی تمنا کر رہی ہیں۔ پالنے والے اس سے کہیں بہتر تھا نا، ایک معصوم پیدا کر دیتا۔ کہ تم سمجھ رہے ہو خالی عیسیٰ کا میٹر، تم سمجھ رہے ہو خالی مریم کا ٹینشن، اہل بیت کا مسئلہ آئے گا تو جس کو جتنا ٹینشن لینا ہو لینا پڑے گا۔ ہم نے کہا یہ ہوا کیوں؟ کہ تاکہ تمہاری عقل میں یہ بات گھس سکے کہ جب رجب میں بچہ کعبے سے نکلے گا، نبی کی آغوش میں آ کر کے کبھی توریت، کبھی زبور، کبھی انجیل، کبھی قرآن کی تلاوت کرے گا، تو اس وقت کے لوگ تو مان جائیں گے کہ بھئی ان کے سامنے کا 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد اب لوگ ایسا ممکن نہیں ہے، عقل کے خلاف ہے۔ ہم نے قرآن میں رکھ دیا کہ جب عیسیٰ بول سکتے ہیں تو علی کیوں نہیں بول سکتے؟ تو جب 3 دن کا بچہ بول سکتا ہے تو بحث یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ کیسے بولے، گفتگو کیا اللہ چاہے تو 3 دن کا بچہ بول سکتا۔ ایک بات طے ہو گیا۔ کہنے دیکھیے بیوقوف مت بنائیے، عیسیٰ نبی تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے، وہ بولے۔ علی اصغر کوئی نبی ہے؟ کوئی پیغمبر ہے کہ ان کے اندر سینس آ جائے گا؟ حضرت علی کی وہ کوئی نبی ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ حضرت علی علیہ السلام افضل ہیں انبیاء سے سوائے پیغمبر کے، بقیہ تو لوگ نہیں مانتے۔ تو وہ تو سیدھے سیدھے کہتے ہیں ارے نہیں وہ نبی تھے، روح اللہ تھے، وہ الگ مسئلہ ہے، علی تھوڑی وہ ہے۔ پالنے والے یہ اتنی محنت کے بعد یہ تو 1 منٹ کا رکو، ہم اللہ ہیں، جتنا یہ دماغ لگا سکتے ہم کو پہلے سے پتا ہے، ہم اور بھی چیزیں رکھتے ہیں اس میں تاکہ تم کو ٹینشن نہ ہو۔ صلوات در محمد۔ اب سنیے، چلو بھیا عیسیٰ روح اللہ تھے، نہیں مانتے جانے دو، ہم دوسرا بچہ بتاتے ہیں جو نبی نہیں تھا، جو مسیح نہیں تھا، جو روح اللہ نہیں تھا۔ کہ وہ کیا؟ اور وہ قصہ تو ایسا جس کے لیے قرآن نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تم کو سب سے بڑھیا قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ تو اب جب قرآن کسی کو سب سے بڑھیا قصہ کہہ دے تو پھر دنیا میں اس سے اچھا قصہ ہو نہیں سکتا۔ وہ کس کا قصہ ہے جناب یوسف کا؟ پورے داستان میں ہوتا گھنٹہ بھر تو اسی میں لگ جائے گا۔ جناب یوسف کے ساتھ کیس کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك قال معاذ الله، کہ جس کے گھر میں یہ غلام بن کے آئے جس نے خریدا، کچھ دنوں کے بعد اسی لیڈی نے ان سے عشق شروع کر دیا، اور صرف عشق ہی نہیں بلکہ گناہ کا مطالبہ۔ حضرت یوسف نے کہا خبردار یہ ممکن نہیں ہے، معاذ اللہ، انہ ربی احسن مثواي۔ یہ ہو گئی بات۔ اس میں پوری داستان کیا ہے؟ داستان یہ ہے کہ جناب یوسف کو بلایا زلیخا نے، زلیخا نے یوسف سے گناہ کی پیشکش کی، یوسف نے انکار کر دیا۔ پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور بھی تفصیلات۔ جبریل آ گئے،
کمرے 7 عدد ہیں باہر نکلنے کے لیے، اور 7 ڈور بند ہیں، لاکڈ ہیں۔ جبریل نے کہا کیا بھائی یوسف صاحب کیا خیال ہے؟ اپنے الفاظ میں مفہوم عرض کرتا ہوں۔ تو حضرت یوسف نے کہا خیال کا میں کوئی گناہ تھوڑی کروں گا۔ کہا تو بھاگو۔ کہا کیسے بھاگیں جبریل بھائی، دروازہ تو بند ہے۔ کہا تم بھاگو تو۔ اب یوسف بھاگے، جیسے ہی پہنچے ہاتھ لگایا دروازہ کھل گیا۔ سیریل دیکھا ہے نا، اس میں بھی دروازہ کھل گیا۔ ایک درس یہاں بھی ملا کہ یہ وہاں قبول نہیں ہوگا صاحب، ہم پھنس گئے تھے کیا بتائیں، دروازہ بند تھا صاحب کیا بتائیں، کوئی صورت نہیں تھی۔ یہ جواب قابل قبول نہیں ہوگا۔ سیدھا جواب ہوگا تم بھاگے ہوتے، ہم دروازہ نہ کھولتے تو کہتے تم بھاگو تو گناہ سے۔ صلوات بر محمد و آل۔ اور یوسف نہیں، قرآن نہیں، کتنی داستانیں میں سناؤں، لیکن اس وقت وہ موقع نہیں ہے کہ ایسے لوگ عام پبلک پھنس گئے ہیں اور واقعی نیت کی گناہ نہیں کرنا ہے، اللہ نے ان کو نکالا اور بچایا ہے۔ بہرحال ایک دروازہ، 2 دروازہ، جیسے ہی لاسٹ دروازہ کھلا، اب قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی آئے وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، سامنے جو ہے وہ عزیز مصر کھڑا ہے۔ اب ادھر زلیخا دوڑائے ہوئے، اس کی بھی سانس پھول رہی ہے، جناب یوسف بھی، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں نا ہماری اردو میں جو کہا جاتا ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اتنی اسپیڈ سے پلٹی ہے صاحب وہ، ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ کیا سزا ہو سکتی ہے اس انسان کی جو تیری بیوی پر غلط نظر ڈالے، سوائے اس کے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا سخت سزا دی جائے۔ اب تو حضرت یوسف ہکا بکا، ارے یہ تو کیس ہی پلٹ گیا ہے۔ قرآن نے خالی اتنا نقل کیا یوسف سے، یوسف نے کہا نہیں صاحب، یہ راودتنی عن نفسی، یہ ساری بدماشی اس کی ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا صاحب۔ تو اب عزیزہ مصر نے کہا بھئی آپ کہتے ہیں کہ اس کی غلطی، یہ کہتی ہے آپ کی غلطی، گواہ ہے؟ تو جلدی سے جو ہے وہ زلیخا بول پڑی ہاں گواہ ہے۔ ہمارا جو مدرسہ ہے صلوات بر محمد و آل، جس میں ہم ملازمت کرتے تھے، تو وہ پرانے شاہی عمارت ہے، تو اندر کافی بڑا میدان ہے، تو وہ شہر میں پتنگیں لوگ جو ہے وہ اڑاتے ہیں، تو جب لڑائی ہوتی ہے پتنگوں کی تو پتنگ کٹ جاتی ہے، تو میدان ہے تو اکثر پتنگیں، تو محلے کے لڑکوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ صاحب ٹہلا کرتے ہیں۔ اب وہ صاحب ایک لکڑی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پتہ نہیں پتنگ کا وہ دیکھا نہیں دیکھا، یہ لکڑی کیوں رکھتے ہیں لڑکے؟ کئی دن ہم نے کہا یار یہ لکڑی کیوں لیے ہیں؟ اب معلوم صاحب ادھر جو ہے وہ پتنگ ٹوٹی، اس کی ڈور کیا بولتے ہیں اس کو، منجا، وہ لکڑی ان کے پاس، جلدی سے انہوں نے اس پر لپیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا او ہو، یہ لکڑی اس لیے ہے تاکہ منجا لپیٹا جا سکے، ہے نا؟ جب تک لکڑی نہیں ہوگی آپ اس پر کچھ لپیٹ نہیں سکتے۔ جھوٹ کی رسی چاہے جتنی بڑی ہو، جب تک سچ کی ڈنڈی نہیں ہوگی لپیٹیں گے کاہے پر؟ صلوات بر محمد، غور کر رہے ہیں؟ تو اب یہ اتنا سچ ہے واقعے میں جس پہ پورا جھوٹ لپیٹ دیا گیا۔ زلیخا نے کہا ہاں صاحب میرے پاس ہے گواہ، بلاؤ۔ اس نے اپنی ملازمہ کو بلا لیا، وہ آ گئی، بتاؤ بھائی تم کیا قصہ ہے؟ کہنے لگی صاحب قصہ، اب اتنا سچ ہے۔ قصہ کیا ہے؟ وہ جو رشتہ دار آئی ہیں آپ کی، ان کا لڑکا صبح سے روئے جا رہا تھا، چپ ہی نہیں ہو رہا تھا، تو ہم نے دیکھا ان کو، ادھر سے گزرے، ان کے کمرے میں گئے، لڑکے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ چپ ہو گیا، اور اس کے بعد وہاں سے نکلے، پھر دیکھا میڈم کے کمرے میں گئے، نکلتے آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، گواہی ہو گئی۔ لیکن اسی گواہی نے یوسف کا گواہ بتا دیا۔ جیسے ہی اس نے کہا یوسف کو کلک ہو گیا، جو بچہ چپ ہو سکتا ہے وہ بول بھی سکتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو یوسف نے کہا کہ صاحب ہو گیا تو ہمارا بھی گواہ ہے۔ تو عزیزم مصر نے کہا لائیے اپنا گواہ، کہ وہی بچہ لایا جائے۔ تو اس نے کہا مذاق وذاق کر رہے ہو، بچہ کیا بولے گا؟ جب زلیخا کی تو گواہی گزر چکی، انہوں نے کہا نہیں لانے دیں۔ دیکھیے جب خدا چاہتا ہے نا دشمن سے کام کر، نہیں لانے دیجئے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، یہ بھی اپنا آزما لے زور۔
وہ بچہ آ گیا۔ اب روایت کہتی ہے تفسیر، جناب موسیٰ یوسف قریب گئے اس کے اور فرمایا بول قدرت خدا سے۔ جیسے ہی کہا بول قدرت خدا سے، اب قرآن کہتا ہے بچہ بول پڑا، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہو تو یہ سچ بول رہی ہے، یوسف جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہو تو یہ سچ بول رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، قمیص چیک کی گئی تو معلوم ہے پیچھے سے پھٹی ہے، بالکل واضح ہو گیا۔ عزیز مصر نے کہا اِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، یہ سب تمہاری مکاری ہے اور تم عورتیں بڑی مکار ہوتی ہو۔ یہ پورا کیس ہو گیا۔ یہ جو بولا کون تھا؟ بچہ، نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی پیغمبر۔ جب جناب یوسف عزیز مصر ہو گئے تو ایک دن جبریل آئے یوسف کے پاس، کہنے لگے یوسف کیا ہے؟ کہ وہ آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آ رہا ہے نا، ذرا اس کا خیال رکھیے گا، بڑا احسان ہے اس کا آپ کے اوپر۔ سمجھے آپ؟ کہا کون؟ کہنے لگے یہ وہی بچہ ہے جس نے بچپنے میں تمہاری عصمت کی گواہی دی تھی۔ تو اس کا مطلب وہ عام بچہ ہے۔ یہ قرآن میں یہ قصہ کیوں آیا؟ پھر وہی سوال ہوگا نا، ایک تو اللہ تیرا نبی ہے، معصوم ہے، اس کو ایسے کیس میں پھنسا رہا ہے، بے عزتی کی کہ بھائی ہم نے حل کیا، حل تو کیا لیکن اتنی دیر تو یوسف کو ہوا۔ یہ کیوں؟ کہ یہ اسی لیے ہے تاکہ تم کو یہ بتایا جا سکے کہ ہم چاہیں تو عیسیٰ نہیں، عام بچے کے اندر بھی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں۔ صلوات، یہ دو ہو گیا۔ جلدی سے آخری 3 سورہ بروج، اس میں قصہ ہے، البتہ اس میں آیت صریح نہیں ہے، تفسیروں میں جائیں گے تو قصہ ملے گا۔ اصحاب اخدود 30ویں پارے میں سورہ بروج، وہ پورا قصہ پڑھیے گھر جا کے۔ لوگ مومن ہو گئے نبی کی اس زمانے کے، ان پر ایمان لائے۔ حاکم اس کا الگ مذہب، اس نے اکٹھا کیا کہ سب لوگ یا تو اپنے پچھلے دین پر واپس آؤ، نہیں تو یہ خندق تیار ہے، سب جان دے دو۔ کچھ لوگ تھے جو بیک ہو گئے، وہی جان ہے تو جہان ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا دین کا سودا نہیں کریں گے، وہ کود گئے، جان دے دی کے لیے۔ ایک عورت تھی جو تفسیروں میں ہے، اس کی گود میں بچہ ہے شیرخوار، وہ دین کا سودا نہیں کرنا چاہتی، آگ کی طرف بڑھتی ہے کہ کود کے جان دے دے، مگر ماں ہے، ماں بیچاری بچے کو دیکھتی ہے، رک جاتی ہے کہ اس کو کیوں جلائیں، اور اگر اس کو چھوڑ کے جل جائے تو اس کا کون ہوگا؟ بار بار جاتی تھی، پلٹ آتی تھی۔ تفسیروں میں ہے، روایتوں میں، کہ اچانک وہ بچہ بول پڑا، اماں ہم حق پر ہیں، کود جاؤ، ڈرو مت۔ تو اس کا مطلب جہاں حق کی، حقیقت کی گواہی دینا ہوتی ہے وہاں بچوں ہی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ صلوات، یہ 3 قصے ہو گئے نا، صلوات بر محمد و آل محمد، بس۔ تو اب قرآن کے اعتبار سے اگر خدا چاہے وہ 3 دن کے اندر، 3 دن کے بچے کو، چند مہینے کے بچے کو، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ بول سکتا ہے نا۔ ایک بات تو یہ، تو اب یہ کہنا کہ صاحب وہ تیر لگنے کے بعد مسکرائے، وہ صاحب آغوش سے نہیں آ رہے تھے، امام حسین نے کچھ کہا ہمک کے آ گئے، یہ قرآنی اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ ارے صاحب عقل سے باہر ہے۔ اللہ چاہے تو صلاحیت، یہ ایک جواب ہو گیا۔ سوال یہ کہ کیا خصوصیت تھی علی اصغر میں کہ اللہ ان کو یہ صلاحیت دے؟ دوسرا سوال ہوگا نا۔ صلوات، کون سا اتنا بڑا کام ہے ان کا بھائی؟ اور بس اس کو اگر ہم سمجھا لے گئے، دعا کیجئے اللہ توفیق دے، سمجھا لے جائے، اس کو اگر سمجھا لے گئے تو مجلس تمام ہے۔ کربلا میں پانی بند کیا گیا، کیوں؟ سوال یہ ہے کہ کربلا میں پانی بند کیا گیا کیوں؟ امام حسین علیہ السلام پر دباؤ بنانے کے لیے،
کہ جب پریشان ہوں گے، تڑپیں گے، وہ پیاس سے بلکیں گے تو مجبور ہو کے بیعت کر لیں گے؟ یہی مقصد رہا ہوگا نا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ڈائریکٹ امام حسین پر دباؤ بنایا جا رہا ہے پانی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید کے باپ نے بھی یزید کو سمجھایا تھا، یاد ہے کہ حسین سے مت بھیڑنا، ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے۔ تو یہ بات یزید اور یزیدی اچھی طرح سمجھ رہے تھے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ پر کوئی دباؤ کام نہیں کر سکتا۔ تو میری عقل یہ کہتی ہے، پھر میں نے شروع میں کہا کہ آپ کو نہ مانا ہو مت مانیے، یہ ایک فکری بات ہے کتاب کی۔ میری عقل یہ کہتی ہے کہ یہ جو کربلا میں پانی بند ہوا تھا وہ امام حسین پر دباؤ بنانے کے لیے نہیں بند ہوا تھا، کہ تب کہ کربلا میں جو پانی بند ہوا تھا کہ جب یہ بچے بلکیں گے تو مائیں تڑپیں گی بچوں کی پیاس دیکھ کر کے، غور کر رہے ہیں نا؟ پھر یہ مائیں دباؤ بنائیں گی امام حسین پر، ہم سے قاسم کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، ہم سے اکبر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، ہم سے جو ہے وہ عبداللہ کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، ہم سے جو ہے علی اصغر کی پیاس نہیں، یہ عورتیں دباؤ بنائیں گی۔ ہو سکتا ہے ان کے دباؤ میں آ کر کے امام حسین، بولیے سمجھا لے گیا نا بات کا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو ایک وجہ پانی بند کرنے کی یہ ہو سکتی ہے اور شاید یہی ہو۔ اب اس میں ایک سوال اور ہوتا ہے، تو میں یہ عرض کر دو پانی بند کیا گیا کیوں؟ تاکہ ادھر سے دباؤ بنے۔ ایک سوال اور، کربلا میں پیاس برداشت کرنے کی قوت حضرت عباس میں زیادہ تھی یا علی اصغر میں؟ بولیے، علی اکبر میں زیادہ تھی یا علی اصغر میں؟ قاسم میں زیادہ تھی یا علی اصغر میں؟ اصحاب میں زیادہ تھی یا علی اصغر میں؟ ہر آدمی کہے گا کہ سب سے کمزور پورے کربلا میں کون؟ یہ 6 مہینے کا بچہ۔ اور شہادت سب سے آخر میں کس کی ہوئی؟ بولیے، حضرت علی اصغر کی۔ تو سوال یہ ہے کہ جو آدمی پیاس برداشت کرنے میں سب سے کمزور ہے اس کو امام حسین سلام اللہ علیہ نے سب سے آخر تک کیوں رکھا؟ یہ کام تو صبح بھی ہو سکتا تھا نا، تشریف لے جاتے، پانی پلا دو، پلا دیتے، الحمدللہ۔ شہید ہو جاتے تو کم از کم وہ جو 2-4 گھنٹے کی اذیت تھی اس سے تو بچ جاتے نا۔ 9 محرم کو لے کے چلے جاتے، پانی مل جاتا، الحمدللہ۔ نہیں، شہید ہو جاتے تو اذیت سے بچ جاتے۔ جس کے اندر سب سے زیادہ کم قوت ہے پیاس برداشت کرنے کی، وہ کیا فلسفہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کو سب سے آخر تک رکھا۔ اگر شروع والا سوال آپ کے ذہن میں ہو، پانی کیوں بند کیا گیا؟ تاکہ عورتوں کی طرف سے دباؤ بنایا جائے۔ اس چیز کو ہم آپ سوچ سکتے ہیں، حضرت نے نہیں سوچا ہوگا۔ تو عجب نہیں حضرت کے دماغ میں یہ آیا ہو کہ اگر جلدی اصغر شہید ہو جائیں گے تو ظلم کے دل میں ایک حسرت باقی رہ جائے گی۔ ارے کیا بتائیں، وہ رباب والا بچہ ذرا جلدی چلا گیا۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے رباب کو بہت چاہتے تھے۔ اگر رباب والا بچہ رہا ہوتا نا تو ہو سکتا تھا شام ہوتے ہوتے دباؤ بنتا، امام بیعت کر لیتے۔ جس کے اندر سب سے کم قوت ہے اس کو سب سے آخر تک رکھوں گا تاکہ ظلم کے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے۔ اب جب یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا تو ابھی مسکراہٹ والی بات آتی ہے۔ روز عاشوراء آیا، ام کلثوم سلام اللہ علیہا علی اصغر کو لے کے آئی ہیں امام حسین کے پاس۔ فرماتی بھیا لے جاؤ، شاید کسی کو ترس آ جائے اور اس بچے کو پانی پلا دے۔ مچھلی کو دیکھا ہے آپ نے، پانی سے نکلتی ہے تو منہ کبھی کھولتی ہے اور بولیے بند کرتی۔ یہی لفظ ہے روایت میں، اما ترا کیف یتلذا، اے بھیا کیا نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار منہ کھولتا اور بند کرتا ہے؟ جناب ام کلثوم نے دیا،
امام حسین علیہ السلام نے آغوش میں لیا، لے کے میدان میں آئے۔ ایک چیز اور پوری کربلا میں ایک چیز پر توجہ رکھیے، حضرت نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس سے امامت کی عزت و آبرو پر حرف آئے، اس کا لحاظ کیا ہے۔ اور اسی لیے بزرگوں کی جو نصیحت ہم لوگوں کو ہے کہ روایتیں دیکھ کے پڑھا کرو، ایسی روایتیں نقل مت کرو جس میں امام حسین یا کربلا والوں کی کہیں اہانت کا پہلو نکلتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ حتیٰ علی اصغر کی پیاس سے مجبور ہو کے پانی کا مطالبہ کیا، مگر اپنے کو کنارے کر کے۔ جملہ کیا ہے؟ لے کے علی اصغر کو آئے، فرماتے ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے اس بچے پہ رحم کر دو۔ نجم میاں غور کیجئے، اس جملے کا کیا مطلب ہوا؟ اگر مجھ پر ان لم ترحمونی، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے، فرحموا ھذا الطفل، اس بچے پہ رحم کرو۔ اس جملے کا کیا مطلب؟ یعنی میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگتا، یہی نا مطلب، میں یہی سمجھاؤں، مجھ کو نہیں چاہیے تمہارے رحم کی بھیک، لیکن بچے کی پیاس سے میرا مولا اتنا مجبور تھا کہ اگر مجھ پر نہیں کرنا مت کرو، فرحموا ھذا الطفل، اس بچے کے اوپر رحم کر دو۔ اور اس کے بعد بھی ان ملعونوں نے کوئی جواب نہیں دیا، جب تو حضرت نے جلتی ہوئی زمین پر بچے کو لٹا دیا۔ فرماتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا تو میں لٹائے دیتا ہوں، آ کے اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہیں ملا، امام نے بچے کو آغوش میں لے لیا۔ فرماتے ہیں بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کر دو۔ حجت تمام کر دو کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی میں جو سمجھاؤں، یعنی ان یزیدیوں کو بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو، تاکہ کل کو قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے صاحب ہم نہیں سمجھ پائے بچہ اتنا پیاسا ہے۔ اپنی حجت تمام کر دو۔ سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھرانا شروع کیا۔ یہ منظر ایسا تھا، فوجوں نے منہ پھیر پھیر کے رونا شروع کیا۔ ڈر گیا ابن سعد، کہتا اینا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے؟ حسین کی بات کاٹ دے۔ 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا، علی اصغر کا نشانہ لیا۔ اب وہاں بات آئے گی۔ علی اصغر کا نشانہ لیا، تیر سنسناتا ہوا چلا، آ کے علی اصغر کے گلے پہ لگا۔ اب یہاں روایت کہتی ہے جیسے ہی تیر لگا فتبسما، بچہ مسکرایا۔ یہیں سے بات چلی تھی نا، یہ مسکراہٹ کے پیچھے، اس مسکراہٹ کے پیچھے کیا راز ہے؟ اب وہی پیچھے چلیے۔ پانی کیوں بند کیا تھا؟ تاکہ حسین علیہ السلام پر دباؤ بنایا جا سکے۔ آخر تک علی اصغر نے روکا اور اب جب تیر لگا اصغر مسکرائے۔ یہ مسکرائے نہیں تھے، یہ گویا فوج عادہ کو سمجھا رہے تھے۔ پانی بند کیا تھا تاکہ میرے باپ پہ دباؤ بنا سکو بیعت کا۔ دیکھو سب سے کمزور، سب سے آخر میں بھی چلا اور میرے باپ پر کوئی دباؤ اثر انداز نہیں ہوا۔ یہ اصغر مسکرائے نہیں تھے، کربلا میں امام حسین کی فتح کا اعلان کر رہے تھے۔ جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ اصغر مسکرا نہیں رہے تھے، فتح حسینی کا اعلان کر رہے تھے، تو وہ بات 28 رجب والی سمجھ میں آ جائے گی۔ شاید جب کسی کی آغوش میں نہیں آ رہے تھے زغرا کو چھوڑ کر کے، تو ہو سکتا ہے امام نے یہی کہا ہو کان میں، میرے لال تم نہ چلو گے کربلا تو تمہارے باپ کی فتح کا اعلان کون کرے گا؟ میں نے کہا نا سب کا اپنا اپنا کردار ہے۔ کربلا میں تیر سنسناتا ہوا چلا۔ ایک لمحے کے لیے میری طرف آپ توجہ فرما لیں۔ میں بڑا آدمی ہوں نا، 50 سال 58 سال کا، یہ میرے گلے کی چوڑان یہ ہے۔ عورتیں بھی ہیں اس مجلس میں، یا اللہ یا اللہ، جو بے اولاد ہے خدا بے حق
आके अली असगर बाबुल हवाइज, उन्हें औलाद अता फरमा। मैं उन माँओं से कहता हूँ जिनकी गोद में बच्चे हैं, मजलिस में बैठी हो, ज़रा गर्दन झुका के अपने बच्चे के गले को नापो तो। एक 6 महीने के बच्चे के गले की चौड़ाई क्या हो? 6 महीने के बच्चे के गले की चौड़ाई क्या होगी? 3 भाल का तीर, बोलिए उसकी चौड़ाई क्या होगी? अब जब ये 3 भाल का तीर आके गले में लगेगा तो गले में सुराख होगा, गले में हम लोग पढ़ देते हैं कि असगर का गला छिद गया, वरना जब किताबें पढ़ेंगे आप ना तो तीर आन के लगा, फज़ुबिहा मिनल वरीद इलल वरीद, असगर इस कान से लेके इस कान तक ज़बा हो गए। अब आज तो शबे 8 हो गई, 2 दिन बचा है, जो जिंदा रहेगा अगले साल फज़ुबिहा मिनल वरीद इलल वरीद, असगर इस कान से इस कान तक ज़बा हो गए, चुल्लू लगा दिया। 6 महीने का बच्चा भूखा प्यासा कितना खून निकलेगा? कहते हैं चुल्लू भर गया, इमाम ने रुखसारे पे मल लिया। हाँ, इनकार आसमां को थराजी ज़मीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना। आए अब्बास का अलम लेके आए, कोई तज़ब्ज़ुब नहीं, कासिम के टुकड़े लेके आए, कोई तज़ब्ज़ुब नहीं, अकबर की लाश लेके आए, कोई पता नहीं इस 6 महीने के फूल से जनाजे में क्या था। आशूर के दिन आप अमाल करते हैं ना, बार बार हज़रत खैमे की तरफ बढ़ते थे, पलट आते थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रवन बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, एक बार जी कड़ा करके आवाज़ दी, रुबाब अपने बच्चे को ले जाओ। रुबाब से पहले 3-4 साल की वो बच्ची आ गई, बाबा भैया को पानी पिला दिया। अब इमाम क्या जवाब दें? अबा का दामन पलटा, इतने में रबाब आ गई, बेटे को देखा जैसे सकता हो गया हो। भाई एक जुमला मुंह से निकला, अमिस्लो का युनहर, ए बेटा, अरे क्या तुझ जैसे को भी मार दिया जाता? बस मजलिस हो गई, आप रो चुके, मगर 1-2 नौहा बाद में होगा ना, पहले भी मरसिया होता है, बाद में शायद नौहा भी होगा। इमाम हुसैन ने असगर के लिए एक नौहा पढ़ा है, बस वो सुन लीजिए और ख़त्म दुआ। अगर कोई पूछे हमसे, मैं अपनी बात करता हूँ कि करबला में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इमाम हुसैन को किस शहादत पे हुई है? अकबर बेशक, कासिम बेशक, अब्बास बेशक, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा की बात होगी तो मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अली असगर का नाम लूँगा। क्यों? मैंने कहा देखिए फितरी है, आदमी पर जब मुसीबत पड़ती है, बला आती है, बर्दाश्त करता है, सब्र करता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा होता है ना, तब आदमी तड़प के अपनों को याद करता है। अब्बास की शहादत पर रोए हैं, आपको याद नहीं किया। कासिम के मरसिया पढ़ा है मगर आपको याद नहीं किया। अली अकबर के जनाजे पे तड़पे हैं मगर आपको याद नहीं किया। लेकिन जब बच्चे की प्यास से मजबूर होके हजरत ने पानी मांगा और जवाब में तीर लगा आके से शोभा, तब तड़प के मौला ने आपको याद किया है।
فرماتے شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فانتبونی۔ اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی مسافر کی خبر سننا میرے اوپر ندبہ کر لینا۔ عربی میں رونے کے لیے بکا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے نا، بکا رونا۔ امام کہہ نہیں سکتے تھے فبکونی میرے اوپر بکا کر لینا، امام نے نہیں کہا فبکونی بکا کا، امام نے کہا فندبونی میرے اوپر ندبہ کر لینا۔ کیا فرق ہے بکا اور ندبے میں؟ بزرگوں کا کہنا ہے بکا کہتے ہیں خالی رونے کو، ندبہ کہتے ہیں بین کر کے رونا۔ شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فانتبونی۔ پھر فرماتے لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم لوگ سب کے سب کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کیف استسقی لطفلی فاباؤ ان یرحمونی، تب دیکھتے میں کس طرح اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور ان ظالموں نے میرے بچے پر رحم کرنے سے انکار کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔